جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا تو وہ اسے ڈھونڈنے نکل پڑی، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ یہی لمحہ آگے چل کر ایک ایسی تہمت کا آغاز بنے گا جس سے پورا مدینہ ہل کر رہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جانتے ہیں اس پورے واقعے کو۔ ایک ایسا واقعہ جس نے مدینہ کی فضا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات کو پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھیں۔ ہودج اونٹ کے اوپر رکھا ہوا ایک چھوٹا سا باکس ہوتا تھا جس میں اس ٹائم پہ عورتیں سواری کر کے مطلب سفر کرتی تھیں۔ پردے کا اہتمام ہوتا تھا ایک لحاظ سے، اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ لشکر کی روانگی سے کچھ دیر پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رفع حاجت کے لیے لشکر سے باہر تشریف لے گئیں، اور جب واپس آئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر بکھر گیا ہے، گر گیا ہے، اور وہ دوبارہ کسی کو بتائے بغیر اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر ہو گئی کیونکہ وہ ہار ڈھونڈنے میں لگ گئیں، اور کیونکہ کسی کو بتا کر بھی نہیں آئی تھیں تو لشکر روانہ ہو گیا۔ ہودج لانے والوں نے یہ سمجھ کر کہ ام المومنین ہودج کے اندر موجود ہیں، انہوں نے ہودج کو اونٹ پر رکھ دیا اور پورا قافلہ جو ہے وہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ تنہائی سے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور میری تلاش میں واپس آئیں گے۔ ادھر لیٹے لیٹے وہ سو گئیں تو ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلتے تھے کہ اگر کوئی سامان گر جائے تو وہ اسے اٹھا لے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کیونکہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے وہ ام المومنین کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بلند آواز سے تعجب سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر حضرت عائشہ صدیقہ جاگ اٹھیں اور حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا اونٹ بٹھایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس پر سوار کرا دیا، پھر خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر سے جا ملے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے اس واقعے کی بنیاد پر حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی اور اس کا خوب چرچا کیا، یہاں تک کہ اس تہمت کو اس نے اس قدر پھیلایا کہ ہر طرف اس کا ذکر ہونے لگا۔ پھر بعض مسلمان صحابہ کرام سے بھی اس معاملے میں لغزش ہو گئی اور وہ اس تہمت کے پھیلانے میں شامل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شرانگیز بہتان سے بہت تکلیف پہنچی اور مخلص مسلمان جو تھے ان کو بھی شدید دکھ اور غم لاحق ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو تھیں وہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں، اور پردہ نشین تو وہ پہلے ہی تھیں، بیماری کی وجہ سے صاحب فراش ہو گئیں، اور انہیں اس بہتان کی بالکل بھی خبر نہ ہوئی۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کی پاکدامنی پر پورا یقین تھا، لیکن چونکہ معاملہ اپنی اہلیہ کا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے ان کی براءت کا اعلان کرنا مناسب نہ سمجھا اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مختلف صحابہ کرام سے بھی مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان کے خیالات معلوم ہو سکیں۔
چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، اللہ تعالیٰ کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ طلب فرمایا۔ حضرت اسامہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کی اہل ہیں اور ہم ان کے بارے میں بھلائی ہی جانتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، اور آپ ان کی خادمہ سے ان کے بارے میں پوچھ لیجئے، وہ سچ سچ بیان کر دے گی۔ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ کم سن لڑکی ہیں، کبھی گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اسے کھا لیتی ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ کے مثل تھی، تو انہوں نے قسم کھا کر عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، اللہ کی قسم میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں جانا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے اور مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں کون میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان باندھ کر مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی بیوی میں ہمیشہ بھلائی ہی دیکھی ہے، اور فرمایا، آیت کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں نے ہمیشہ بھلائی ہی جانی ہے، کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپسی پر بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئی تھیں، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل بے خبر رہیں۔ تو جب کچھ صحت حاصل ہوئی تو ایک رات وہ اپنی خادمہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا کی طرف گئیں، وہیں ان کی زبان سے یہ دلخراش اور روح فرسا خبر سنی، جس نے انہیں اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ یہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ ان کی بیماری اور بڑھ گئی، وہ دن رات روتی رہیں، دل ٹوٹ چکا تھا اور آنکھیں اشکبار تھیں۔ آخرکار جب یہ غم برداشت سے باہر ہو گیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی اور اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں۔ وہاں جا کر ساری بات بیان کی، والدہ نے بہت تسلی دی، حوصلہ دیا، مگر دل کا درد جو تھا وہ کم نہ ہوا، وہ مسلسل روتی رہیں۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نہایت شفقت سے فرمایا، اے عائشہ، تمہارے بارے میں اس طرح کی باتیں پھیلائی گئی ہیں، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری برات وحی کے ذریعے ظاہر فرما دے گا، اور اگر کوئی لغزش ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو یکدم رک گئے اور دل پر بوجھ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیجئے، مگر انہوں نے عاجزی سے فرمایا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ جواب دے، مگر انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آخرکار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بولی، لوگوں نے ایک بے بنیاد بات پھیلا دی ہے،
اور وہ بات دلوں میں بیٹھ چکی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بے قصور ہوں تو لوگ یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں کوئی اور بات کہوں تو اللہ جانتا ہے کہ میں پاک ہوں۔ یہ الفاظ درد، صبر اور کامل توکل کی تصویر تھے۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے کروٹ بدلی اور منہ پھیر لیا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بالکل پاک ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور میری براءت ظاہر فرمائے گا۔ یہ الفاظ صبر، یقین اور اللہ پر مکمل بھروسے کی تصویر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے، اور سب لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے کہ اچانک وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ خاموشی گہری ہو گئی اور وہ کیفیت ظاہر ہونے لگی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ سردی کا موسم تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکنے لگے۔ ہر دل ٹھہر سا گیا، سب کی نظریں جم گئیں، اور جب وحی مکمل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا: اے عائشہ، اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی حمد کرو، کیونکہ اس نے تمہاری براءت اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی سورہ نور کی آیات تلاوت فرمائیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ آسمان سے آیا ہوا فیصلہ تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ فضا خاموش تھی، سب کی نظریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر سورہ نور کی وہ مبارک آیات تلاوت فرمائیں جن میں اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اور براءت کو ہمیشہ کے لیے واضح فرما دیا تھا۔ مسجد میں بیٹھے لوگ خاموشی سے یہ آیات سن رہے تھے، اور ہر دل پر سچائی کا نور اتر رہا تھا۔ اس کے بعد جن لوگوں نے تہمت پھیلانے میں حصہ لیا تھا انہیں اسلامی قانون کے مطابق سزا دی گئی، اور یوں حق واضح ہو گیا، جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ بزرگ محدث اور شاعر بخاری حضرت علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اور براءت قرآن مجید سے قطعی طور پر ثابت ہے، اور جو شخص اس میں ذرا سا بھی شک کرے وہ ایمان کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب قافلہ مقام بیضاء یا ذات الجیش پر پہنچا تو میرا ہار کہیں گر گیا۔ قافلہ رک گیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں ٹھہر گئے، اور صحابہ کرام ہار تلاش کرنے لگے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پانی بالکل بھی نہیں تھا۔ کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ دیکھتے نہیں حضرت عائشہ کی وجہ سے پورا قافلہ رک گیا ہے، اور یہاں پانی بھی موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ وہ اس وقت خاموش بیٹھی تھیں اور ان کی ران پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم نے لوگوں کو کتنی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے غصے کی شدت میں حضرت عائشہ سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں۔ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتی تھیں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ران پر آرام فرما رہے تھے۔ پھر صبح ہوئی، لوگ پریشان تھے، پانی کہیں موجود نہیں تھا کہ اچانک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور اللہ رب العزت نے تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ یہ اللہ کی رحمت تھی۔ پھر جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ وہی گمشدہ ہار اونٹ کے نیچے موجود تھا۔ ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی آزمائش کے ذریعے امت کے لیے آسانیاں نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک اور نئی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرہ۔